حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ صحیح۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے جی تو اگر مثلا حمل جو ہے ابھی کچھ دن کا ہے اور طلاق ہو گئی، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا، چاہے وہ 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو 9 ماہ وہ عدت کے اندر ہی گزرے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے 2 دن پہلے ہی طلاق ہوئی تو 2 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ حاملہ تھی عورت، جی حاملہ تھی، اب بچے کی پیدائش میں 2 دن رہتے تھے، جی 2 دن کے چاہے 2 گھنٹے بھی رہتے ہو نا، اچھا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، 2 گھنٹوں بعد بچہ پیدا ہوگا، اس کی عدت پوری ہوگی۔ اچھا جی ہاں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اچھا قبلہ، عدت گزارنا کیا عورت کے اختیار میں ہے؟ یعنی کیا عورت اپنی مرضی سے عدت کو ختم بھی کر سکتی ہے یا کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے کوئی ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ عورت کے لیے عدت گزارنا شرعی نقطہ نظر سے واجب ہے۔ اچھا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ قطعی حکم ہے، اور سورۃ طلاق کے اندر ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، یہ سارے مسائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے وہ عورت جو مسلمہ ہے وہ شرعی احکام کی مکلفہ ہے، اچھا اس پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے۔ اگر کسی عورت نے عدت نہیں گزاری یا اس نے یہ کہا کہ میرے معاملات ہیں، جاب کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں دنیاوی معاملات دیکھنے ہیں، اور وہ عدت نہیں کرتی، تو وہ شرعی حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہے اور فعل حرام کی مرتکب ہوئی ہے۔ اسی لیے اس پر لازم ہے کہ وہ عدت بھی گزارے اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، اس لیے کہ وہ حکم شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو چکی ہے، اور اس پر توبہ کرنا، رب کی بارگاہ میں اپنے اس عمل سے معافی مانگنا لازم ہے۔ یہاں پر میں ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے اس کا مفہومی ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 4 میں موجود ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز کرے، یعنی اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو ایسے کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کے نبی کا نافرمان ہو، اللہ کے مقرر کردہ جو حدود ہیں ان کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ تو اسی لیے جو خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میرے پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، میں کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے، وہ کھلے عام شریعت سے بغاوت کا اعلان کر رہی ہے۔ جو عورت شریعت سے بغاوت کا اعلان کرتی ہے تو آپ نے اس کا انجام سن لیا کہ یقیناً اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم کے عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے۔ اچھا قبلہ، جو عورت جاب کرتی ہے یا ظاہر ہے اس کا گھر سے نکلنا ضروری ہے، اس کے نظام نہیں اس کے بغیر چلتا، اب اس کے لیے عدت کا کیا حکم ہے؟ اس کو عدت کیسے گزارنی ہے؟ جی ہاں، اب اس میں بیسک 2 باتیں ہیں، دیکھیں گے عورت وہ اس کی عدت کس طرح کی، عدت وفات ہے یا عدت طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو عدت وفات ہے، اس کا کمانے والا، اسے کچھ دینے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے کہ وہ دن کے دن جائے، اپنی جاب کرنی ہے یا کوئی اور کسی فیکٹری میں باپرد رہتے ہوئے محنت مزدوری کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہے، تاکہ اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ چلا سکے۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ شام ہوتے، رات ہوتی اپنے اس گھر کے اندر واپس آ جائے
جس گھر کے اندر وہ پہلے سے رہائش پذیر ہے اور اس کے شوہر کا انتقال جس وقت ہوا تھا جس گھر کے اندر تھی اسی گھر میں واپس آ جائے. اسی طرح اگر اس کا کوئی سودا سلف لانے والا نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، کوئی بھی محرم فرد نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنا سودا سلف لینے کے لیے جا سکتی ہے، باپر طریقے سے لے آ کر واپس آ سکتی ہے. نمبر 2، اگر عدت طلاق ہے اس عورت پر، یعنی اس کو طلاق بینہ ہو چکی ہے یا اسے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اس صورت کے اندر ایسی عورت کو اپنے گھر سے نکلنا جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ اس عورت کے اگر کوئی اخراجات ہیں، نان و نفقہ ہے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ہوتی ہے. اچھا. شوہر جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ ادا کرے گا. اس لیے جب وہ تک عدت مکمل نہیں ہوتی تب تک اس کا نان و نفقہ، اس کی جو رہائش ہے وہ مرد کے لازم ہے، شوہر کے لازم ہے، وہ نان و نفقہ بھی ادا کرے گا اور اس کو رہائش بھی فراہم کرے گا، اس کی ذمہ داری. اچھا، یعنی طلاق کے بعد عدت گزارنا شوہر کے گھر میں ہے. جی بالکل ہے. اور جو والدین جو ہی طلاق ہوئی والدین بچی کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور وہ عدت وہاں پہ آ کے گزارتی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ غلط ہے اور قرآن کریم کے حکم کے سراسر خلاف ورزی ہے. اچھا. سورۃ طلاق کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. فرمایا کہ وہ جس گھر کے اندر عدت گزار رہی ہیں، جہاں پر انہیں طلاق ہوئی ہے، اس گھر سے وہ عورتیں نہ نکلیں. اچھا جی. لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ انہیں تم ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی جس گھر کے اندر طلاق ہو اسی گھر کے اندر رہیں، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں. اچھا. نہ انہیں نکالا جائے اور نہ ہی وہ خود نکلے. ہاں البتہ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ عورتیں کوئی کھلم کھلا گناہ کر بیٹھتی ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھتی ہیں، تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ ان کو اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی عورت نے چوری کر لی ہے یا کسی عورت نے زنا کر لیا ہے، تو شرعی حد کے قائم کرنے کے لیے اس کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گھر سے نکالے. اچھا. نہ ہی والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس گھر سے نکال کر اسے اپنے گھر میں لے آئے، بلکہ جس گھر کے اندر اسے طلاق ہوئی اسی گھر کے اندر ہی عدت گزارنا ضروری اور لازم. اچھا قبلہ، جو عورت ابھی بالغ نہیں ہے، یعنی جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی، اور فرض کریں اس کا نکاح ہو چکا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی، یعنی کہ ابھی وہ جو ہے وہ اس کو مخصوص ایام اس کے نہیں آتے. جی. اسی طریقے سے جو سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے عورت، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ جی ہاں، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اس میں بھی موجود ہے قرآن پاک کے اندر سورۃ طلاق کے اندر بالخصوص وہ خاتون جو سن ایاس کو پہنچ جائے. جی. تو اس میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو سن ایاس کو پہنچ جائیں، انہیں جو حیض آتا وہ بالکل سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو ایسی عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے. اچھا. اب ماہواری کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وقت اور زمانے کا اعتبار ہوگا. اس کے لیے قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ وہ 3 مہینے جب گزارے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اسی طرح وہ بچی نابالغہ جو ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس سے حیض نہیں آیا، ماہواری نہیں آئی، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ 3 مہینے اپنی بطور عدت کے گزارے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ عدت کب شروع ہوگی؟ مثلا ایک آدمی نے طلاق دی اور طلاق، اچھا بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے، عورت کہتی ہے میں نہیں مانتی، مرد کہتا ہے میں نے طلاق دے دی، اور بعض اوقات کئی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اور پھر جب وہ معاملہ پھر وہ بعض اوقات کورٹ میں چلا گیا، یونین کونسل میں چلا گیا، پھر یونین کونسل میں بھی وہ 3 مہینے تک وہ مسلسل بلاتے رہتے ہیں، یعنی یہ سارا سلسلہ. تو اب طلاق عدت جو ہے
وہ طلاق کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے یا جب یونین کونسل کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی؟ جی اس کا کیا؟ یہ ہے کہ جو عدت ہے یہ وقت طلاق سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. جیسے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بینہ دی یا اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو جیسے اس نے طلاق دی ہے طلاق کے وقت سے ہی عدت شروع ہو جائے گی. اچھا صحیح. جی. ایک خاتون ناراضگی کی وجہ سے اپنے میکے چلی گئی، گھر چلی گئی. جی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو نوٹس ملتا ہے طلاق کا. جی. اب اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ جب شوہر نے وہاں سے نوٹس بھیجا وہاں سے اس کی عدت شروع ہوگی یا جب اس کو گھر میں نوٹس ملے گا اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی؟ نہیں، جب شوہر نے نوٹس بھیجا ہے ٹھیک. طلاق دی اس نے ٹھیک ہے. اس وقت سے ہی عدت اس کی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اچھا. ہاں جی. اگرچہ عورت کو نوٹس 2 دن بعد 10 دن بعد بھی ملے لیکن شوہر جو ہے وہ طلاق دے چکا ہے، جب اس نے طلاق دی ہے تو اسی وقت سے ہی عدت کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ عورت مانے یا نہ مانے، بالکل. یعنی ہمارے سامنے یہ بھی معاملات آئے، نوٹس آیا انہوں نے آگے قبول ہی نہیں کیا، نوٹس واپس چلا گیا لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے. طلاق ہو گئی. ہاں، عدت وہیں سے سٹارٹ ہوگی اس کی. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ آخر میں 2 سوال بڑے اہم ہیں. جی. ایک عدت طلاق ہے، ایک عدت وفات ہے. جی. عدت طلاق کے اندر کیا کیا پابندیاں ہیں، یعنی اس نے عدت کیسے گزارنی ہے؟ بناؤ سنگار کے حساب سے اس نے ظاہر ہے گھر کے اندر محرم نہ محرم وہ ساری چیزیں. اور ایک عدت وفات ہے، اب وہ عدت وفات اس نے کیسے گزارنی ہے؟ جی بالکل. یہ ہے کہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق بینہ کی ہو یا طلاق مغلظہ کی ہو تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ کچھ شوق کے طور پر کچھ کام کرنے چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہر وہ کام جو بطور زینت و خوبصورتی کے کیا جاتا ہے مگر دوران عدت وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دے گی، اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر زیورات کا استعمال کرنا ترک کر دے گی. رنگا رنگ کپڑے جس طرح پہنے جاتے ہیں عموماً ہمارے یہاں معاشرے کے اندر وہ نہیں پہنے گی. اسی طرح عورت کا خوشبو کا استعمال کرنا، کنگھی کا استعمال کرنا، خوشبودار تیل کا استعمال کرنا، سرمے کا استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں یعنی جو بناؤ سنگھار کے زمرے کے اندر آتی ہیں. یہ چیزیں عورت عدت کے دوران نہیں کرے گی. ہاں اگر اس میں یہ ہے کہ بعض عورتیں یہ ہوتی ہیں کہ کنگھی کیے بغیر نہیں رہ سکتی جی. لیکن وہ کنگھی کرے گی، اس کی مجبوری ہے لیکن اس کی نیت زینت کی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اس کے سرما پہننے کی وہ عادی ہے، اگر وہ نہیں پہنتی تو اس کے آنکھوں کے اندر کچھ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ بناؤ سنگار کی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا سرما جو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ وہ استعمال کر سکتے لیکن زینت کی نیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی حکم ہے کہ وہ پردہ بھی کرے، جس طرح کہ شوہر کی زندگی کے اندر یا طلاق ہونے سے پہلے جب وہ اپنے شوہر کے نکاح کے اندر تھی جن جن غیر محرم افراد سے پردہ کرنا ضروری تھا انہی لوگوں سے طلاق ہونے کے بعد یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد عدت وفات کے اندر بھی ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب تک شوہر زندہ ہے یا طلاق نہیں ہوئی تو کوئی پردے کا خیال نہیں ہے. یعنی شوہر کی زندگی کے اندر غیر محرم بھی آ رہے ہیں، گھر کے اندر محرم بھی آ رہے ہیں، کوئی تمیز بعض لوگ نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی وہ شوہر فوت ہوتا ہے عدت وفات گزارنی پڑتی ہے یا عدت طلاق گزارنی پڑتی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے. تو پردے کی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے کہ جناب عدت کے اندر پردہ کرنا ہے اور عدت سے پہلے جو ہے پردہ نہیں کرنا ہے. بلکہ جس طرح شوہر کی زندگی کے اندر پردہ غیر محرم افراد سے ضروری ہے اسی طرح عدت وفات کے دوران بھی پردہ ضروری ہے. جس طرح طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح کے اندر ہوتے ہوئے غیر محرم افراد سے اپنے کزنوں سے پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، اپنے ہمسایوں سے پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، اپنے اہل محلہ سے پردہ ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں سے وہ جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ ضروری ہے. تو اسی طرح عدت طلاق کے اندر بھی ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. قبلہ آخری سوال، شوہر فوت ہو جائے
تو عورت کے اوپر پابندیاں ہیں، عورت کو عدت گزارنی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا، ان ساری چیزوں سے دور رہنا. لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے مد مقابل اگر دیکھیں تو اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کے اوپر یہ ساری پابندیاں کیوں نہیں ہیں؟ گویا کہ کیا اسلام نے صرف خواتین کے لیے یہ ساری پابندیاں رکھی ہیں یا کہ شوہر کے لیے بھی کوئی پابندیاں ہیں؟ شوہر تو دوسرے دن اگلی نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جی بالکل، یہ آپ کا سوال بنتا ہے کرنا. اور جس طرح کہ آج کل کے ہمارے حالات جا رہے ہیں، جی جی لوگوں کے اندر دن بدن جو ہے وہ وہم پرستی اور اپنی عقل پرستی جس کو کہتے ہیں اس طرف زیادہ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں کسی اور مذہب نے عورت کو حقوق دیے ہی نہیں. صحیح. اور جو خواتین معاشرے کے اندر یا کچھ لبرل قسم کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، عورتوں پر پابندی ہیں، یہ سراسر ان کی غلط بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اور شریعت سے ناواقفیت ہونے کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں. جی. آپ ماشاءاللہ خود صاحب فضیلت، صاحب علم آدمی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ علم میراث کے اندر اگر دیکھیں کہ جو اصحاب فرائض بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. اچھا. آپ اندازہ کریں، 4 مرد ہیں ان کے اندر 8 عورتیں ہیں. اب مردوں کے مقابلے کے اندر عورتوں کی تو تعداد زیادہ بیان کی گئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وراثت کے اندر عورتوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اس میں ماں شامل ہے، بیٹی شامل ہے، بہنیں شامل ہیں، اس میں بیوی شامل ہے، اور بھی دادی شامل ہے، نانی شامل ہے. تو یہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے گئے تو اور کیا ہے. صحیح. اسی طرح جو پابندیاں ہیں یہ بظاہر پابندیاں نظر آتی ہیں، در حقیقت یہ عورت کی عزت اور عورت کے فائدے کے اندر ہے، تاکہ عورت کی حفاظت ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا جو بچہ اگر وہ حاملہ ہے ہونے کی صورت کے اندر اس کا نسب جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. جب بچہ بڑا ہو تو اسے پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا نسب جو ہے وہ کس باپ سے شروع ہو رہا ہے. صحیح. اسی طرح پھر اس کے کافی مسائل ہوتے ہیں، نان و نفقہ کے مسائل ہوتے ہیں، رہائش کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کی بھی ذمہ داری شریعت نے مرد پر ڈال دی ہے کہ مرد پابند ہے کہ اس کے نان و نفقہ بھی پورا کرے، اس کی رہائش کا بھی اہتمام کرے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت پر پابندیاں نہیں ہیں بلکہ عورت کے فوائد کے اندر یہ باتیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلمہ عورت ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور جب اللہ کے حکم پر عمل کرے گی تو خالق کائنات اسے دنیا کے اندر بھی فوائد عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ خالق کائنات اسے فوائد اور اجر و ثواب کے خزانے عطا فرمائے گا. جیسے کہ قرآن پاک فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ پارہ نمبر 22 کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، کہ وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہو گیا. تو اس لیے یہ پابندیاں نہیں بلکہ شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر ہی قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو لہٰذا یہ کامیابی ہے، عورت کے حق کے اندر ہے، عورت کے فوائد ہیں. اس کی آزادی یا اس کی زندگی یا اس کے معاملات کے خلاف کسی قسم کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہی کہوں گا کہ جتنے دین اسلام نے حقوق ادا کیے ہیں اتنا کسی دین نے، مذہب نے عورت کے حقوق ادا نہیں کیے. اور اگر دوسرا پہلو بھی سامنے رکھیں، اگر عورت پر پابندی ہیں تو مرد کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ وہ عورت کے حقوق اس حالت کے اندر بھی ادا کرے اگرچہ ان کے درمیان جدائی بھی ہوگی. صحیح. طلاق کی صورت میں اگر طلاق ہو گئی ہے تو جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی مرد کے اوپر مرد نان نفقہ ادا کرے گا. بچے ہیں تو ان کی پرورش بھی وہی کرے گا، رہائش بھی وہی فراہم کرے گا. اور اسی طرح عدت وفات ہے تو اس میں بھی اگرچہ شوہر فوت ہو گیا لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہنے کا حکم فرمایا. بے شک. میں یہاں پہ ان خواتین سے مخاطب ہوں کہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے جیسے حقوق دیے جائیں،
ہمارے پاکستان کے اندر بھی گزشتہ کچھ سالوں سے احتجاج ہوتے ہیں کہ جناب خواتین کو حقوق دیے جائیں، اور ان خواتین سے گزارش ہے کہ ان کو مردوں جیسے اگر حقوق چاہیے تو پھر مردوں جیسے کام بھی ان کو کرنے چاہیے. قبلہ ایک مرد صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹوں کے بھٹے کے اوپر کام کرتا ہے، اور گرمی سردی کا اس کو خیال نہیں ہوتا، اور اس کی بیگم اس کے بچے وہ گھر میں سکون سے ہوتے ہیں. اب ایک مرد جو ہے وہ تیسری چوتھی منزل کے اوپر اینٹیں لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ مشکل کام کرتا ہے روزے کی حالت میں، اور خواتین گھر میں سکون سے ہوتی ہیں. تو پھر خواتین کو بھی مردوں جیسے کام کرنے چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کے ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے جو ہے وہ حقوق ہمیں مل رہی ہیں نہیں. اور جو آخری بات ہے کہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں، کہ قبلہ نے فرمایا جیسے کہ وہ کسی اور مذہب نے ان خواتین کو حقوق نہیں دیے. ورنہ دور جاہلیت کی آپ باتیں پڑھیں نا کہ عورت کو مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، عورت کو تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی عورت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ حیثیت دی، یہ عزتیں دی. یہ اگر عزتیں ملی ہیں تو اسلام کی وجہ سے ملی ہیں. آج ہاسپٹل میں جائیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں، لائن لگی ہوتی ہے، تو قبلہ اگر کوئی خاتون آ جائے تو تمام مرد جو ہے وہ اس کو جگہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے گاڑی میں آپ چلے جائیں تو سیٹ چھوڑ کے خاتون کو بٹھانے کے لیے جو ہے وہ عزت دیتے ہیں. تو یہ ساری عزتیں اسلام کی وجہ سے ہیں، ورنہ کسی دوسرے مذہب کے اندر یہ ایسی عزت شاید عورت کو نہیں مل سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اسی کے اوپر دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.